بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 9 FBIC سلیبس فیڈرل بورڈ کی طرف سے جو SLS جاری ہوئے ہیں اس کے لحاظ سے آپ کو نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک بک اور کی تیاری لازمی کرنی چاہیے، اور وہ بک کی تیاری ہے اور وہ بک ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی۔ اس کے سلسلے کا آج چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ اس کے جو ہے نا تشریح میں آپ کو کراؤں گی۔ تشریح اچھی طرح سنیے گا تاکہ کوئی بھی سوال پیراگراف میں سے سوال بن کر آئے تو جواب دینے کے آپ قابل ہو سکیں، اور ساتھ ساتھ اگر تشریح آتی ہے تو وہ اس کو بھی اپنے الفاظ میں آپ اچھی طرح تفصیل سے بیان کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جتنے بھی اسباق نظمیں غزلیں ہیں اس کا سارا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ شروع کرتے ہیں شاعروں کے لطیفے۔ یہی چیز شاعروں کی باتوں میں آپ نیشنل بک فاؤنڈیشن میں ہے، ایک دو چیزیں سیم ہے، باقی سارا مختلف ہے ایک دوسرے سے۔ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ یعنی لکھنؤ میں انڈیا میں ایک شہر ہے، میر تقی میر نے میر سودا کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے اور مرزا کے کلام میں دو آدمیوں نے بحث شروع ہو گئی، اور بحث کیا ہے لمبی ہو گئی، یعنی جھگڑا یا بحث شروع ہو گئی اور بحث لمبی ہو گئی۔ میر تقی میر اور مرزا سودا کی بات ہو رہی ہے۔ میر تقی میر اور مرزا سودا کے کلام یعنی ان کی شاعری پر دو آدمیوں کے درمیان بحث لمبی ہو گئی، لیکن دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے، یعنی دونوں خواجہ باسط کے ماننے والے تھے، اس کا عزت و احترام کرتے تھے۔ انہی کے پاس گئے، یعنی ان سے فیصلہ کروانے گئے کہ ہم دونوں ان کی بات مانتے تو ان کے پاس چلتے ہیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ اور ان کو جا کر عرض کی، یعنی کہا کہ آپ فرمائیں، یعنی آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا، یعنی خواجہ باسط نے جواب دیا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، یعنی دونوں بندے اپنے اپنے کمال میں ماہر ہیں، اپنی اپنی شاعری میں کمال رکھتے ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام ہے، یعنی میر صاحب کے کلام میں غم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، جبکہ مرزا کلام کا کلام ہے، لیکن مرزا کلام کے کلام میں خوشی ہے۔ اور مثال میں انہوں نے یہ شعر پڑھا: سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا، یعنی میر سویا ہے، اس کے سرہانے کھڑے ہو کے آہستہ بولو ابھی روتے روتے سو گیا، تو اس میں غم کا اظہار ہے۔ پھر مرزا سودا کا شعر پڑھا: سودا کی جو بالی پہ ہوا شور قیامت، یعنی سودا سو رہے ہیں، ان کے سرہانے اتنا زیادہ شور ہوا تو خدام آرام سے بولے کہ ابھی آنکھ لگی ہے، یعنی مطلب ابھی آنکھ لگی ہے، ہو سکتا ہے خاموش ہو جائے، لیکن وہ مطلب شور کر ہی رہے تھے، لیکن اس میں خوشی کا اظہار ہے۔ اب ان میں سے ایک شخص جو مرزا کی طرفدار تھے، یعنی ان میں سے جو دو لڑنے والے شخصوں میں سے جو مرزا سودا کے حامی تھے، ان کو زیادہ مانتے تھے، پسند کرتے تھے، وہ مرزا کے پاس بھی ہے، یعنی ان خواجہ باسط سے فیصلہ کرانے کے بعد وہ دوبارہ مرزا غالب کے پاس بھی ہے، اور سارا ماجرا بیان کیا اور پوری کہانی بیان کر دی۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا، شعر تو مجھے میر کا ہے، مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے، یعنی شعر تو مجھے یہ والا میر کا لگ رہا ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ جو تعریف ہے، داد خواہی مطلب تعریف جو ہو رہی ہے وہ ددا یعنی آیا جی کی ہو رہی ہے، جو اس کو سلا رہی ہے۔ ایک اور یہاں پہ منظر ہے، محفل کے ذکر ہے۔ ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھے تھے۔ ایک شریف زادہ یعنی ایک لڑکا جس کی عمر 12-13 سال کے قریب تھی، اس نے غزل پڑھی، مطلع ہے: دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پھپھولے کہتے ہیں چھالے، یعنی دل کے اندر جو موجود چھالے ہیں وہ ان میں تکلیف شروع ہو گئی، اس پہ داغ لگنے کی، جس کے اندر دکھ اور تکلیف ہے، تو دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یعنی ظاہر ہے دل کے اندر جو سینے کے اندر دل ہے، تو سینے کے اندر جو زخم لگے ہیں اس کے دل کے جو پھپھولے چھالے وہ بھی جو ہے نا جلنے لگے ہیں، یعنی جو گھر موجود ہے اس کے اندر جو چراغ ہے یعنی جو دل ہے وہ بھی اس گھر یعنی اس سینے کی وجہ سے جل رہا ہے، یہاں مطلب یہ بھی ہے۔ گرمی کلام کار یعنی شعر کے بہترین شعر پڑھنے پر، یا شعر کا پورا سر شعر پڑھنے پر کلام بھی چونک پڑے، حیران ہوئے، پوچھا یہ مطلع کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ یعنی یہ لڑکا اس نے پڑھا ہے۔ سودا نے بھی بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا، یعنی بار بار کہا پڑھنے کو، اور کہا میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، مطلب تم نے بچپن میں ہی اتنا کچھ کر دیا کہ جوان تو لگتا نہیں کہ تم کبھی بڑے ہوگے۔
خدا کی قدرت یعنی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا. یعنی انہوں نے تو صرف ایک بات کہی تھی لیکن حقیقت کرنا ایسا ہوا کہ اللہ کی قدرت، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ لڑکا ان دنوں جل کر مر گیا. ایک اور یہاں پہ منظر ہے کہ ایک دن انشاءاللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے. دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں، یعنی کچھ خیالات میں ڈوبے ہوئے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو، یعنی کیا سوچ رہے ہو؟ جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال آیا یعنی ایک میں مصرع سوچا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلب یعنی جس کا دوسرا کیونکہ دو مصرعوں سے مل کر ایک شعر بنتا ہے، کوئی غزل لکھ رہے تو اس کا ایک مصرع کہتے ہیں میرے دماغ میں دوسرا نہیں آ رہا، تو اگر سوچتا ہوں دوسرا آ گیا تو میرا مطلب بن جائے گا، یعنی غزل کا پہلا شعر بن جائے گا. انہوں نے پوچھا یعنی انشاءاللہ نے پوچھا کہ جرت مجھے کیا کون سا مطلب مجھے بتاؤ نا مصرع جو تم نے سوچا ہے. جرت نے کہا خوب مصرع، بہت اچھا مصرع ہے بھائی، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا یعنی میرے دماغ میں دوسرا مصرع نہیں آئے گا تب تک میں آپ کو نہیں سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے چھین لو گے. یعنی ایسا نہ ہو کہ میں پہلا مصرع بتاؤں اور آپ نے دوسرا مصرع خود ہی، کیونکہ شعراء حضرات تھے خود ہی ان کو مکمل کرنے کا شعر کو فن آتا تھا سب کو، تو نے کہا اگر میں ایک مصرع بتا دوں ہو سکتا ہے تم دوسرا مصرع لگا کر تو شعر تمہارا کہلائے گا. سید شاہ نے بہت اصرار کا، آخر جرت نے کہا اس زلف پہ پھبتی شب دجور کی سوجی. سید شاہ نے فوراً جواب دیا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. اب جرت ہنس پڑے اس کو سن کے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے، یعنی ان کو ڈانٹنے کے لیے یا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، تو ان کو پیچھے اس کے دوڑے. دیر تک سید شاہ آگے آگے بھاگتے رہے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پڑتے، یعنی ان کو ڈھونڈتے رہے کیونکہ یہ تھوڑے سے کم دکھائی دیتا تھا، تو لکڑی اٹھا کر ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسک ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، یعنی بالکل جلسہ ختم ہو چکا تھا، یہ اس وقت پہنچے ہیں، مگر خواجہ حیدر علی آتش بھی موجود ہیں اور چند شعراء اور بھی ہیں. یہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں. تعظیم رسمی ان سلام دعا اور مزاج پرسی یعنی حال حوال پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا. انہوں نے کہا سب کو آپ کا بہت اشتاق رہا، یعنی سب کا شوق تھا کہ آپ ملتے، یعنی سب کو آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا. شیخ صاحب نے پھر یہ مطلع پڑھا، یعنی جب انہوں نے سنا کہ سب مجھ سے اتنا ملنا چاہتے تھے تو انہوں نے شان میں یہ مصرع پڑھا اپنی شان میں کہ جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں. اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر جو لوگ خاص لوگ ہیں وہ اس وقت اس گروہ میں شامل نہیں ہیں. شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں، بالکل ایسے کہ جب انسان تسبیح پڑھتا ہے تو اس میں ایک جو موٹے پتھر والی تسبیح ہوتی ہے، موتی ہوتا ہے، وہ اس کو امام کہلائے گا اس تسبیح کا. تو بالکل یہ مطلب ہے میری حیثیت اس تسبیح جیسی ہے جس کے چھوٹے دانے تو سارے تھے لیکن بڑا دانہ نہیں تھا. چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے اور یہاں پہ انہوں نے جو شعر پڑھا اس میں بھی امام آ گیا، تو تمام اہل جلسہ نہایت تعریف کی، سب نے بہت تعریف کی. ایک اور یہ والا آپ کا شاعروں کی باتوں میں بھی آ چکا ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن میں، پھر بھی دوبارہ پڑھا دیتی ہوں. ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے. یعنی خواجہ حیدر علی آتش کا ایک شاگرد جو روزگار نہیں ملتا تھا، نوکری نہیں ملتی تھی، اکثر شکایت کہتے تھے کہ میں مطلب ہے کہ میں کہاں نوکری کروں، مجھے یہاں پہ نہیں نوکری ملی تو میں کہیں جانا چاہتا ہوں. خواجہ صاحب حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی یعنی صاف گوئی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے، یعنی بیٹا تم کدھر جاؤ گے، 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو. یعنی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مل کر اکٹھے بیٹھتے ہیں تو اس کو کافی سمجھو، اس کی قدر کرو، اور جو خدا تمہیں یہاں دیتا ہے اس پر صبر کرو، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو جو تمہیں دے رہا ہے. ایک دن وہ آئے، یعنی ایک دن وہ لڑکا آیا اور کہا حضرت یعنی خواجہ حیدر علی آتش صاحب رخصت کو آیا ہوں، یعنی میں جانا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا حیدر علی آتش نے خیر بشد کہاں، خیر تو ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یعنی اس لڑکے نے جواب دیا کل بنارس کو روانہ ہو جاؤں گا، یعنی میں کل بنارس چلا جاؤں گا، یہ بھی انڈیا میں شہر ہے. کچھ فرمائش ہے، کچھ منگوانا ہو، کچھ کہنا ہو تو فرما دیجیے، یعنی آپ بتا دیں. آپ ہنس کر بولے، یعنی خواجہ حیدر علی آتش ہنس کر بولے اتنا کام کرنا، یعنی میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا کہ وہاں کا جو خدا ہے اس کو میرا سلام کہہ دینا. وہ حیران ہو کر بولا، یعنی شاگرد بڑا حیران ہوا، کہا حضرت یہاں اور وہاں مرشد والا کیا
شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا، حاضر تھے، ایک مرشد زادہ تشریف لائے، معمولی دربار سے مطلب یعنی اس طرح عام سی بیٹھک تھی، کوئی خاص یعنی کہ مشاعرہ وغیرہ نہیں ہو رہا تھا. ایک مرشد زادہ تشریف لائے. مرشد زادہ شہزادہ مطلب یہ زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ اس کے لیے آگے جو دوسرا لفظ ہے وہ صاحب عالم استعمال ہوا. وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے. انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہو گئے. حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے. انہوں نے عرض کی صاحب عالم اس